اس حکمت شریفہ میں امیر المومنین نے ایک یہ مطلب بیان کیا تھا کہ اگر مال دل میں آ جائے، محبت مال، تو طاغوت بن جاتا ہے انسان۔ دوسرا ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ فَضَحَهُ الْجَزَاءُ، اگر انسان کو کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی ناگوار واقعہ ہو جائے، انسان کے پاس کوئی نقصان ہو جائے، تلخی آ جائے انسان کے زندگی میں، یہ ایک معمول ہے ہر انسان کی زندگی میں، اسے خوشگواریاں بھی نصیب ہوں گی اور اسے ناگواریاں بھی نصیب ہوں گی، دونوں۔ چونکہ زمین جگہ ہی ایسی ہے، ظرف ہی ایسا ہے کہ دونوں چیزیں انسان کے لیے یہاں ہیں، ایک دن خوشگواری ہے اور ایک دن ناگواری ہے۔ خوشگواری جب انسان کو آتی ہے تو بھی ایک امتحان ہے، اور جب ناگواریاں آتی ہیں تو بھی یہ ایک امتحان ہے۔ ناگواریوں کو اصطلاح میں مصیبت کہتے ہیں عربی زبان میں، لغت میں خوشگواری کو بھی مصیبت ہی کہتے ہیں، لیکن اردو میں تو مسلم ہو گیا ہے کہ مصیبت کا مطلب ہوتا ہے ناگواری، نقصان، تلخی، غم، دکھ، رنج وغیرہ۔ عربی زبان میں اصابہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جا کر اپنی جگہ پہ پہنچ جانا، جہاں چیز تھی اس کو اگر آپ وہاں پھینکیں تو وہیں پہ چلی جائے جہاں اس سے پہنچنا تھا، تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ مصاب ہے، یہ چیز صحیح جگہ پہ پہنچ گئی۔ یہ صائب اس صحیح بات کو کہتے ہیں جو مطابق واقع ہو، کہتے ہیں قول صائب ہے۔ قول صائب یعنی درست بات، جو بات کی ہے اپنے واقعیت کے عین مطابق ہے۔ اصابت کرنا یعنی ٹھیک نقطے پہ جا کے پڑھنا، اور یہ عام ہے، اچھی چیز ٹھیک نقطے پہ جا کے پڑھے تو بھی اصابت ہے، اور اگر ناگوار چیز اپنے صحیح نقطے پہ جا پڑے تو بھی اصابت ہے۔ لیکن مستعمل یہ ہے کہ مصیبت کو عموماً ناگواریوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ناگواریاں انسان کی زندگی میں ہر طرح سے ہیں۔ کچھ ناگواریاں ہیں جو ہم اپنی خود باعث بنتے ہیں ان ناگواریوں کے، چونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، نہ، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اکثر مصیبتیں ہماری اپنی وجہ سے ہم پر آتی ہیں، ہم خود باعث ہوتے ہیں، اور کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے لوگوں کی طرف سے ہم پر آتی ہیں، کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ یہ تیسری قسم یہ علیحدہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی طرف سے کسی کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ زیادہ تر ہمارے مصائب، ہماری ناگواریاں، ہمارے دکھ، درد، تکلیفیں ہماری اپنی وجہ سے ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی بے تربیتی کی وجہ سے ہی ہم زیادہ تر مصائب میں مبتلا رہتے ہیں، زیادہ نقصان اپنا خود کرتے ہیں ہم، اور جو خود سے نہیں ہو سکتا وہ دوسرے کرتے ہیں، اڑوس پڑوس والے، رشتہ دار، دوست، دوسرے، یہ سب، یا مخالفین، دشمنان، یہ کرتے ہیں ہمارا نقصان۔ ایک علیحدہ قسم ہے جو اللہ کی طرف سے مصائب آتے ہیں انسان کے اوپر، جیسا قرآن کریم میں بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ابتلا میں ڈالیں گے تمہیں، نہ کہ خود بے وقوفی کی وجہ سے جا پڑو گے تم، نہ کبھی خود نہیں پڑو گے بلکہ خود بچنے کی کوشش کرو گے، ہم تمہیں ان مصائب کی طرف، ان ابتلاعات کی طرف ہم آپ کو لے کے چلے جائیں گے۔ وہاں پر آپ کو ناگواریاں پڑیں گی، وہ ناگواریاں کیا ہوں گی؟ تمہاری شہادت ہوگی، جان کا خطرہ ہوگا، مال کا خطرہ ہوگا، اولاد کا خطرہ ہوگا، یہ ساری مصائب ہماری طرف سے تمہارے لیے آئیں گے۔ ان میں تم نے جس کو یہ مصائب اصابت کریں گے وہ اگر صابر نکلے تو ان کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، وہ مصائب اگر آئے جو اللہ کی طرف سے ہیں، یا اللہ جدھر انسان کو بھیجتا ہے اس راہ میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہماری طرف سے ہے۔
اب جو خود ہمارے اپنے کھڑے کیے گئے مصائب ہیں ان کے بھی اپنے نتائج ہیں، جو لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے فراہم کیے گئے ہیں مصائب ان کے بھی اپنے نتائج ہیں۔ وہ مصائب جو ہماری طرف سے خود ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے اپنے نتائج ہیں، بے نتیجہ نہیں ہوتے، اور وہ مصائب جو لوگ ہمیں دھکیل دیتے ہیں یا لوگ مصیبتیں لا کے ہماری گردن پہ ڈال دیتے ہیں ان کے بھی اپنے نتائج ہوتے ہیں۔ اور وہ مصائب جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آتے ہیں ان کے اپنے نتائج ہیں، ان کے نتیجے قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ ان مصائب میں جو اللہ کی طرف سے تمہیں آتے ہیں تم نے صابر بننا ہے، تمہیں صابر بنانے کے لیے ہیں۔ صابر سازی کا طریقہ مصائب ہیں۔ انسان کبھی بھی آسائشوں میں صابر نہیں بنتا۔ صابر یعنی استقامت والا، ثبات والا انسان، مضبوط ارادے والا انسان آسائشوں میں نہیں بنتا۔ آسائشیں ہوں بھی تو بھی اس کو اس سختی میں ڈالنا ہوتا ہے تاکہ صابر بنے، اس کے اندر استقامت آئے۔ یہ تجربہ بھی ہے، آپ اپنے بچوں میں، خود آپ کا اپنا بھی ہے، اپنے بچوں کا بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو آپ جو لاڈلے بچے ہوتے ہیں جن کو ذرا برابر آپ گرم ہوا نہیں لگنے دیتے، یہ عمر بھر کے لیے کسی سختی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، استقامت نہیں ہوتی ان میں، کسی کے مقابلے میں استقامت نہیں ہوتی، بہت کمزور رہ جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں شہنشاہ جو اپنے بیٹوں کو وارث اپنا بنانا ہوتا تھا انہیں درباروں میں نہیں رہنے دیتے تھے۔ جس نے آئندہ کا شاہ بننا ہے، مملکت چلانی ہے، اسے دربار میں پرورش پانے نہیں دیتے تھے، اسے بیچ دیتے تھے بارڈر کے اوپر، اسے بیچ دیتے تھے صحراؤں میں، اسے کسی سخت جرنیل کے انڈر قرار دیتے تھے کہ اس کو تم نے سختیوں میں رکھنا ہے تاکہ یہ مضبوط بن جائے، اعصاب مضبوط ہوں، ارادہ مضبوط ہو، اس کے فیصلے مضبوط ہوں، سختیاں جھیل سکے، مخالفتیں برداشت کر سکے، دشمنیوں جھیل سکے تاکہ سختی میں رہے۔ اور جن شاہوں کو، شہزادوں کو انہوں نے تخت سے محروم کرنا ہوتا تھا انہیں اپنی بغل میں رکھتے تھے اپنے پاس تاکہ ہمارے پاس رہ کے پرورش پائیں، چونکہ یہ شاہی کے قابل نہیں ہیں، یہ ادھر کھانے پینے میں عیش و عشرت میں ہی لگے رہیں۔ ایک فلسفہ مصائب کا یہ ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں انسان کو مضبوط کرنے کے لیے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتی ہیں، لیکن وہ مصیبتیں جو اب تینوں طرح کی مصیبتیں، یہاں اس حکمت کے اندر کوئی علامت ایسی نہیں ہے کہ کون سی مصیبت یہ کام کرتی ہے۔ مصیبتوں میں ایک اور پہلو بھی موجود ہے، وہ بہت اہم ہے مصیبتوں میں، اور وہ یہ ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں، چونکہ مصیبت ایک سختی کو کہتے ہیں، ناگواری کو کہتے ہیں، تلخی کو کہتے ہیں، ممکن ہے مالی مصیبت آ جائے، ممکن ہے کوئی جانی مصیبت آ جائے، ممکن ہے انسان بہت سخت کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے جو ہر روز ہوتا رہتا ہے۔ یہ انسان کے لیے یہ معمول اللہ نے بنایا، اور جسے سب سے زیادہ مصیبتیں آ رہی ہیں اس کے پاس سب سے زیادہ موقع ہے مضبوط بننے کا، صبور، صابر بننے کا۔ وہ تو دوسروں کا رہبر بن سکتا ہے جو سب سے زیادہ مصیبتوں میں ڈالا گیا ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ڈالا، مصیبتوں میں ڈالا، ایک سے فارغ ہوتے تھے دوسری تیار کھڑی ہوتی تھی، اور ان ساری مصیبتوں میں ڈالا، ابتلاعات میں ڈالا۔ اذ ابتلا ابراہیم ربہ، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو ابتلا کیا، مشکلات میں ڈالا ان مسائل میں۔ پھر ابراہیم نے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیمی طریقہ مصیبتوں میں یہ ہے کہ ان کو اتمام تک پہنچاؤ، اس امتحان کو آخر تک پہنچاؤ، صابر رہو، صبور جب بن جاؤ گے، قال انی جاعلک للناس اماما، تو اب امامت کے درجے پہ پہنچ گیا ہے، لوگوں کا امام ہے، اب لوگوں کی رہنمائی کر۔ لیکن مصیبتیں عموماً توڑ دیتی ہیں، مصیبتوں میں اتنا دباؤ ہوتا ہے، مصیبتیں ارادہ شکن ہوتی ہیں، حوصلہ شکن ہوتی ہیں، ہمت شکن ہوتی ہیں، مردوں کو توڑ دیتی ہیں۔ انسان، مضبوط ترین انسان مصیبتوں میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ خوب جب مصیبتیں انسان کا ارادہ توڑ دیں، عزم توڑ دیں، ہمت توڑ دیں، اور جو اس نے
سوچا ہوا ہے وہ سارا نظام توڑ دیں مصیبتیں. اس ٹوٹ پھوٹ میں بہت نقصان ہو جاتا ہے. جو مصیبتوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، مصیبتیں اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا ٹوٹنے سے ان کا نقصان ہوتا ہے. ہم سب کچھ مصیبتوں کے گلے ڈال دیتے ہیں، ناگواریوں کے گلے. مثلا آپ کسی حادثے، اللہ بچائے سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ، آپ تیز گاڑی کی زد میں آ جاتے ہیں، تیز موٹر سائیکل کی زد میں آ جاتے ہیں. اب موٹر سائیکل نے اگر آپ کی توجہ نہیں ہے، موٹر سائیکل نے ٹکر مار دی آپ کو، تو آپ کو نقصان ہوگا، گریں گے آپ. لیکن اگر آپ متوجہ بھی ہیں کہ موٹر سائیکل میری طرف آ رہی ہے اور یہ مجھے ٹکر مارے گی اور مار بھی دیتی ہے، اور آپ اس موٹر سائیکل سے بچنے کے لیے جو تدبیر کرتے ہیں وہ بچاؤ، زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اس سے. بعض اوقات انسان بوکھلا جاتا ہے، بوکھلاہٹ میں حادثے سے بچنے کے لیے بوکھلاہٹ کا شکار انسان بچت کی جو تدبیر کرتا ہے وہ حادثے سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. اکثر کہتے ہیں گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ میں جو سوئے ہوتے ہیں سیٹ پہ وہ بچ جاتے ہیں، وہ جو جاگ رہے ہوتے ہیں بچت کی کوئی تدبیر کرتے ہیں بوکھلاہٹ میں، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں. یہ سنا ہوگا آپ نے. مصیبتیں جب آتی ہیں تو مصیبتیں توڑتی ہیں انسان کے حوصلے اور ارادے توڑتی ہیں. اس میں ہوتا یہ کہ جب انسان کی شخصیت ٹوٹتی ہے، ارادہ ٹوٹتا ہے، نظام ٹوٹتا ہے، انسان کی کمزوریاں باہر آ جاتی ہیں. مصیبتیں انسان کی چھپی ہوئی کمزوریاں جن پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے وہ باہر نمایاں کر دیتی ہیں. مصائب میں، سختیوں میں انسان کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. مثلا یہ بڑے گبرو جنہوں نے اپنے ساتھیوں پر بڑا روب ڈالا ہوتا ہے، مثلا ہاسٹلوں میں کچھ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ بہادر لوگ ہیں، بڑے دلیر لوگ ہیں، اگر اس کے کمرے میں چوئی چلی جائے تو پھر پتہ چلے گا، یا لال بیگ چلا جائے یہ کتنا بڑا بہادر آدمی ہے. یعنی اس کی اندرونی شخصیت چھپی ہوئی کھول کے سامنے آ جاتی ہے. مصائب انسان کی کمزوریوں پہ پردے پڑے ہوئے وہ ہٹا دیتے ہیں. خوب اب اس تحلیل کو آپ نظر میں رکھیں، کربلا کو پھر اس تناظر میں سمجھیں، اس منطق کے تحت سمجھیں کہ وہاں مصائب نے کیا کیا اور مصائب کے نتیجے میں کیا ہوا، وہاں کیا چیز سامنے آئی. مصائب انسان کی چھپی ہوئی کمزوریوں کو، سختیاں، ناگواریاں، تلخیاں، انسان کی چھپی ہوئی کمزوریوں کو برملا کر دیتے ہیں. چھپی ہوئی چیز، بدنما چیز، چونکہ عیب عموماً بدنما ہوتا ہے، عیب جب ہوتا ہے دھبا ہوتا ہے، دھبا چھپاتے ہیں ہم، کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی، مثلا کبھی کبھار انسان سفید کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، اس کے اوپر کوئی دھبا لگ گیا، اس دھبا کو چھپانے کے لیے اوپر کوئی اور چیز انسان پہن لیتا ہے تاکہ وہ داغ چھپا رہے. لیکن بعض اوقات ہوا چلتی ہے، وہ اوپر جو پہنا ہوا لباس ہے، چادر ہے، شال ہے، اوڑی ہوئی ہے، وہ ہٹ جاتی ہے، یا رومال جو ڈالا ہوا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، نیچے دھبا سامنے نظر آ جاتا ہے. سفیدی کے اوپر جب دھبا لگتا ہے، اس دھبے والی سفیدی کو عربی میں کہا جاتا ہے فضاح، فے ضاد ہے. سفید چیز جب اس پہ داغ لگ جاتا ہے تو اس داغ دیدہ اور داغیدہ سفیدی کو عربی زبان میں کہتے ہیں فضاح. اسی کو جب دوسرے باب میں لے جائیں، فضاحہ یعنی اس نے کسی کی سفیدی پر دھبا لگا دیا. افتضاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھبا، سفیدی والا دھبا یا سفید دھبا، خوردہ سفیدی، وہ نمودار ہو گئی ہے، سامنے آ گئی ہے. افتضاح اس لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں، دھبا کھل کے سامنے آ جانا. اس کو پھر وسعت دی گئی معنی میں، اور وہ یہ ہے کہ افتضاح ہو گیا، فلاں کا افتضاح ہوا، یا افتضح فلان، یعنی اس کے عیب کھل کر سامنے آ گئے. مفتضح ہو گیا یعنی اس کے عیب، چھپی ہوئی جتنی چیزیں تھیں وہ ساری برملا ہو گئیں.
یہ افتضاح ہے۔ مصیبتیں مفتضح کرتی ہیں انسان کو۔ مفتضح یعنی مصائب میں انسان کی کمزوریاں ساری کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، اور کمزور لوگ مصیبتوں میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنے کمزور ہیں، کتنے طاقتور ہیں۔ مصیبتیں آزمائش ہوتی ہیں۔ ابتلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، مصیبت کا مطلب ہے ناگواری۔ مصیبتیں آزمائش ہیں، امتحان ہیں۔ ان امتحانوں میں انسان کھلتے ہیں، سامنے آتے ہیں، کمزور ہیں، معیوب ہیں یا نہ۔ یہ انسان بہت ہی پختہ انسان ہیں، مصیبتوں میں قائم رہتے ہیں اور پابرجا رہتے ہیں۔ خوب اسی لیے اب آپ مصیبتیں دیکھیں، مصیبتوں کا حجم دیکھیں، مصیبتوں کا وسعت حدود دیکھیں، اور کربلا میں، اور ان مصیبتوں نے اہل البیت علیہ السلام میں ایک ذرہ برابر کمزوری نہیں لائی سامنے، کیونکہ تھی نہیں، ورنہ اتنے مصائب نہان خانے میں چھپی ہوئی کمزوریاں بھی سامنے لے آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو نہیں گئے، اسی لیے نہیں گئے کہ انہیں پتہ تھا کہ مصیبتیں مفتضح کر دیتی ہیں، مصیبتیں چھپی ہوئی چیزیں باہر لے آتی ہیں۔ اب ہم جب تلواروں کے سامنے جائیں گے تو ہماری چھپی ہوئی چیزیں سامنے، اس لیے نہیں گئے، احتیاط کی انہوں نے مفتضح ہونے سے بچنے کے لیے، چونکہ مصائب مفتضح کر دیتے ہیں انسان کو، سختیاں، ناگواریاں، تہاجم، یلغار، یہ انسان کو، کمزور انسان کی کمزوریاں برملا کر دیتی ہیں۔ اور جب کمزوریاں باہر آتی ہیں اس وقت انسان ایک اور کام کرتا ہے، وہ ہے جزا، جیم زے عین، جیم زے عین، اس کا یہ دونوں قرآنی لفظ ہیں، بلکہ تینوں قرآنی لفظ ہیں جو نہج البلاغہ میں ہیں۔ مصیبت، فضاح اور جزا، یہ تینوں قرآن کریم کی آیات ہیں۔ ابھی وقت کم ہے، میں قرآن کا آیت نہیں پڑھتا ہوں، آپ رجوع کر لینا۔ مصائب جب آتے ہیں، سختیاں جب آتی ہیں، کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں، اور جب کمزوریاں سامنے آتی ہیں، افتضاح، مفتضح جب انسان ہوتا ہے، رسوا جب ہوتا ہے، چونکہ کمزوریاں جب آتی ہیں انسان رسوا ہو جاتا ہے، بے عزت ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے، چھپی ہوئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس وقت انسان تدبیر کے طور پر ایک تدبیر کرتا ہے اپنی طرف سے۔ کمزور انسان کیا کرتا ہے؟ جزا، انسان جزا کرتا ہے۔ جزا کا عربی لغوی معنی ہوتا ہے کاٹ دینا، یعنی کوئی چیز اگر بندھی ہوئی ہے تو اس میں تناؤ آ گیا ہے، اس تناؤ کے وقت کئی دفعہ آپ نے یہ کام کیا ہوگا، جو ہی کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جا رہی ہے، کوئی کھینچ رہا ہے اس کو، تو آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں کہ یہاں سے کٹ جانے سے محفوظ ہو جائے۔ جزا کاٹنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں قرآن کریم میں جزا صبر کے مقابلے میں ہے۔ صبر پائیداری کو کہتے ہیں، استقامت کو کہتے ہیں، خاموشی کو نہیں کہتے۔ یہ بات ذہن میں پکا لیں، آپ دن میں کئی دفعہ تکرار کیا کریں کہ صبر کا مطلب سکوت نہیں ہے۔ سکوت بھی عربی لفظ ہے، سکوت کے لیے، خاموشی کے لیے قرآن بھی، عرب بھی سکوت کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، صبر نہیں کہتے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے پائیداری، استقامت، قائم رہنا، اس نیت پر قائم رہنا۔ لیکن جب انسان نیت کرتا ہے، پھر سختی آتی ہے، سختی کے نتیجے میں کمزوری سامنے آ جاتی ہے، پھر جب کمزوری سامنے آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ کاٹ دیتا ہے، نیت کاٹ دیتا ہے، ارادہ کاٹ دیتا ہے، ارادہ بدل دیتا ہے۔ اس ارادہ بدلنے کو، نیت کاٹنے کو جزا کہتے ہیں۔ صبر کے مقابلے میں جزا ہے۔ خوب مصیبتوں میں یہ دل پر آتی ہیں، مصیبتیں دل پر آتی ہیں۔ جب دل کے اندر مصیبت گھر کر لیتی ہے پھر انسان مفتضح ہو جاتا ہے، یعنی دل کے اندر چھپی ہوئی کمزوریاں باہر آ جاتی ہیں، اور جب کمزوریاں باہر آ جاتی ہیں تو انسان نجات کے لیے اپنی تدبیر کرتا ہے کہ وہ نیت جو کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مصیبتیں ہیں، اس نیت کو ہی بدل دیتا ہے، جزا کرتا ہے۔ ان اصابتہ مصیبت فضحہ الجزا، امیر المومنین فرماتے ہیں جب اس پر مصائب آتے ہیں،
مفتضح ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، پھر جزا کرتا ہے۔ جزا عموماً استعمال کیا جاتا ہے آہ و نالا کرنے کو، فریاد کرنا۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی فوت ہو جائے تو وہ زیادہ آہ و فریاد، ہائے وائے، رونا دھاڑنا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کے نظروں میں میرا کوئی بڑا مقام آ رہا ہے۔ نہ، ایسے نہیں ہے۔ جتنا انسان روتا ہے کمزور ہوتا ہے، مصیبتوں میں رونا۔ اللہ کے خوف سے جتنا روئے اتنا مضبوط لگتا ہے انسان۔ خوف خدا سے گریا یہ بے نظیر چیز ہے، اس کے برابر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ سے قطرہ گر جائے، 2 قطرے اللہ نے فرمائے نا، ایک راہ خدا میں گرنے والا خون کا قطرہ اور ایک خوف خدا سے نکلا ہوا آنکھ سے آنسو کا قطرہ، یہ 2 قطرے بے نظیر ہیں۔ دنیا جہان، دنیا و آخرت کی کوئی چیز ان کے متبادل نہیں بن سکتی۔ قطرہ خون شہید، شہید معرکہ، اور قطرہ آنسو جو خوف خدا سے نکلے۔ لیکن وہ رونا جو ہم روتے، مثلا کوئی فوت ہو گیا، خوب ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، روتا ہے انسان، روئیں، لیکن ایسا نہ روئیں کہ جزا شمار ہو، یعنی ایسا پتہ چلے کہ یہ تو بالکل گیا۔ اب میت کو لوگ چھوڑ کے کبھی اس کی فکر میں چلے جاتے ہیں جو میت کے اوپر رو رہا ہوتا ہے۔ اور رونے کے ادب سکھایا گیا ہے، اتفاقاً یہ بیان نہیں کرتے خطبہ، ذاکرین، علماء کہ کس موقع پہ کیسے روئیں آپ۔ وہ رونا، مثلا کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب اولیاء کو باقاعدہ تعلیم دی کہ کیسے رونا ہے۔ جب حضرت زینب اولیاء نے خبر شہادت امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی زبان سے سنی اور آہ و بقا کی، فوراً امام نے روکا کہ اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، لطمہ نہیں، یعنی چہرے پہ پیٹنا نہیں ہے، چہرے کو نہیں مارنا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں فرمایا گریبان چاک نہیں کرنا۔ یہ وہ ادب تھا رونے کا، چونکہ امام کو پتہ تھا مصائب آئیں گے اہل البیت پر، آ گئے ہیں، شروع ہو گئے ہیں، اور بیویاں روئیں گی، لہٰذا وہ تعلیم دکھائی کہ کس طرح رونا ہے، کس طرح گریہ کرنا ہے۔ یا جب امام علی علیہ السلام زخمی حالت میں گھر میں آئے، اپنے لے کر آئے امام کو سہارا دے کر، تو اس وقت بیویوں نے گریہ شروع کیا تو فوراً امام نے خاموش کروایا کہ مرد ہیں، میری بالین پر مرد آئے ہوئے ہیں اور آپ اندر رو رہی ہیں، آپ کی آواز مردوں کے تک پہنچ رہی ہے۔ خوب یہ وہ آداب ہیں رونے کے جو ہمیں بتائے گئے ہیں۔ یہ تو مصائب امام حسین پر رونا یا اللہ کے خوف سے رونا ہے، لیکن ہم جب روتے ہیں اپنے غموں کو، اپنے مصائب کو روتے ہیں، اور بعض رونے میں بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے تاکہ میں دھاڑے ماروں۔ نہ، دھاڑنا رونے میں جزا کہلاتا ہے، آؤ فریاد کرنا، بے ہوش ہو جانا۔ مجھے یاد ہے یہاں پر ایک طالب علم ہمارے بزرگوار، پتہ نہیں ابھی ہیں یا نہیں ہیں، گلگت سے تھے، ان کے والد مکرم فوت ہو گئے اور خبر آئی۔ اب گلگت والوں کا یہ اصول ہے کہ یہ سب کو موت کی خبر دے دیتے ہیں، مرحوم کے بچوں کو نہیں دیتے، ان کو بے خبر رکھتے ہیں کہ انہیں 40ویں کے بعد بتائیں گے ہم۔ اب یہ کیا قانون ہے ان کے ہاں مجھے نہیں معلوم، کہ جن کو سب سے پہلے باخبر ہونا چاہیے، اگر دور ہیں تو انہیں پہلے، سب سے پہلے انہیں بتاؤ، وارث وہ ہیں، انہیں غمزدہ وہ ہیں، سوگ ان کا ہے۔ ادھر سے فون آیا اور وہیں سے تاکید کر دی گئی کہ یہ بچہ جو ہمارا پڑھتا ہے اس کو نہیں بتانا۔ ادھر ان کے دوستوں نے بھی کہا جی کہ اس کو نہیں بتانا۔ تو میں نے کہا کیوں نہ بتائیں اس کو، کل جب اس کو بتائیں گے، کہتے ہیں ہفتے بعد بتائیں گے۔ میں نے کہا ہفتے بعد تو اور زیادہ دکھ ہوگا کہ کم از کم جس دن فوت ہوئے ہیں اسی دن بتاؤ۔ انہیں یہ تھا کہ یہ پتہ نہیں بے ہوش ہو جائے گا، یہ بھی فوت ہو جائے گا۔ میں نے اس عزیز کو بلایا، میں نے اس کے، اور کوئی زیادہ تمہید لمبی چوڑی نہیں باندھی، میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ جب آئے تھے تو والد صاحب کیسے تھے آپ کے؟ کہا طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تو میں نے کہا پھر طبیعت پوچھیے والد صاحب کی کیسی ہے؟ کہا نہیں، میرا رابطہ نہیں ہوا، مجھے نہیں معلوم کیسی ہے طبیعت، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں طبیعت پوچھوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی اور وہ قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ تو بچے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ بے ہوش ہوا، نہ اس نے آؤ واویلا کیا، نہ اس نے منہ پیٹا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، وہ ساتھیوں کو ہوتا ہے کہ یہ گرے تاکہ ہم سنبھالیں،
یہ طالب علم ایسی ایکٹنگ زیادہ کرتے ہیں، کسی کا ناخن دکھ جائے پھر دو بندے اس کو درس چونکہ چھوڑنا ہوتا ہے نا ان کو درس کی، ایک اس کا ادھر سپورٹر بن جاتا ہے، ایک اس کا ادھر سپورٹر ہوتا ہے، اس کو دوست سنبھال کے واش روم جا رہے ہیں. اب واش روم میں تو اکیلا ہی ہے نا، وہاں تو کرامن کاتبین ساتھ نہیں، تو باہر بھی وہ اکیلا چل سکتا ہے. یہ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں، دوسروں کے حوصلے توڑتے ہیں، بیمار کے حوصلے توڑتے ہیں، غمزدہ کے حوصلے توڑتے ہیں. نہ توڑیں، اس کا حوصلہ بندھائیں. تسلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے تعزیت کہ اس کا حوصلہ بندھائیں، اسے کہیں کہ موت حق ہے، قضاء الہی ہے، یہ بھی فوت ہو گئے، ہم نے بھی مرنا ہے. دعا یہی ہے میت کے لیے کہ ہم نے بھی مرنا ہے. جب اپنی موت کی طرف بات آتی ہے پھر حوصلہ مل جاتا ہے کہ کل میں بھی لیٹ آؤں گا ادھر. مصیبت میں انسان جزا کرتا ہے. افتضاء یعنی مصیبت آتی ہے ناگواری، مصیبت میں مفتضع ہوتا ہے، عیب کمزوریاں سامنے آتی ہیں. کمزوریوں جب سامنے آتی ہیں تو انسان ارادے توڑ دیتا ہے، حوصلے توڑ دیتا ہے، نیتیں بدل دیتا ہے، راستے چھوڑ دیتا ہے. اب میں پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ والد فوت ہو گئے. اب تو زیادہ پڑھنا ہے، اب گھر میں یہ تکلیف آ گئی ہے تو اب تو زیادہ پڑھنا ہے اور زیادہ حوصلہ بلند رکھنا ہے، جا کے وہ بھی کمی پوری کرنی ہے میں نے. ہمارا معاشرہ جزو ہے، ہم پاکستانی جزو ہیں، احساساتی صبور نہیں ہوتے. جذباتی لوگ، جذباتیوں میں استقامت نہیں ہوتی، چونکہ جذبات کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی پیپسی کی بوتل ہلا کے کھولیں تو ایک شکارا چڑھتا ہے پھر اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح جذباتی لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو صبور ہوتے ہیں، حوصلے ان کے بلند ہوتے ہیں، ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے وہ حوصلہ نہیں چھوڑتے اپنا، ہمت نہیں ہارتے اپنی، ارادے نہیں بدلتے اپنے، بلکہ مصیبتوں میں ارادے اور پختہ کر لیتے ہیں کہ اگر پہلے نہیں تھا اتنا مضبوط اب اور زیادہ ٹھان لی ہے کہ اب تو اس کو میں نے اپنے مقصود تک پہنچا کر رہنا ہے. یہ مصیبتوں کا اثر ہے اور یہ مصیبتوں کا فلسفہ ہے. مصیبتیں صبور بنانے کے لیے ہیں. اگر صبور نہیں بنیں گے جزو بن جائیں گے. جزو یعنی ارادے بدلنے والے، توڑنے والے، اور مفتضع ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے. مصیبتوں سے رسوا نہ ہوں. مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب یہ مصیبتیں آتی ہیں صابرین کے اوپر، فبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب مصیبتیں آتی ہیں صبور ہوتے ہیں، اور صابروں کو اللہ کی بشارت ہے اور ان کا شعار ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالی ہم سب کو مصائب میں، سختیوں میں مفتضع نہ فرمائے. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو پائیدار، ثابت قدم اور صبور بننے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگارہ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. جو مومنین مریض ہیں اور چند مومنین کے لیے التماس دعا بھی کی گئی ہے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جملہ مرضى اسلام سمیت ان مد نظر مریضوں کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین مصائب میں گرفتار ہیں، پروردگارہ ان کو ان مصائب سے رہائی عطا فرما. ان کو ان مصائب میں صبر و استقامت کی توفیق عطا فرما. جو مومنین اور جو اقوام، جو ممالک ظلم و ستم کا شکار ہیں، خدا بندہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. مظلومین کشمیر کی مدد فرما، مظلومین فلسطین کی مدد فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جن ممالک کے اندر فتنے ہیں، سوریہ میں، عراق میں، لبنان میں، افغانستان میں، پاکستان میں، خدا بندہ ان کو فتنوں سے نجات عطا فرما. فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے اندر امن و امان قائم فرما. ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔